اونٹ کی قربانی. اونٹ کی قیمت پتہ کتنی ہے اس وقت؟ رکھا مسجد میں جو پہلے نمبر پہ آتا ہے سرکار فرمانے ہیں اللہ اس کو. پھر جڑا دوسرے نمبر پہ آتا ہے ایسے جیسے اس نے گائے کی قربانی کی. تے گاں کوئی 50-60 ہزار دیاں دی ہوں تو بکرا نہیں قربانی دا انہیں دا ملدا. پھر اسی طریقے نال سرکار فرماتے ہیں جڑا سب تو اینڈ تے آندا ہے اس نو اتنا ثواب ہے جیسے اس نے اللہ کے رستے کے اندر انڈے کا صدقہ دیا ہے. جڑا پہلے نمبر تے آیا اس نو اونٹ دی قربانی دا ثواب. اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرکار نے فرمایا کہ جو پیچھے رہ جاتا ہے اس کے لیے اتنا ثواب ہے. پھر سرکار فرماتے ہیں کہ مجھے جب خیال آتا ہے نا کہ جمعے کی برکت اور جمعے کے حوالے سے اللہ کے فرمان کیا ہیں، تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں جمعے کا کسی کو حکم کروں اور پھر دیکھوں جو جمعے سے پیچھے رہ گیا ہے، جس نے جمعہ نہیں پڑھا، اے جملے ذرا خیال نہ. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ جمعے تو پیچھے رہ جائے، سرکار فرما دے میرا دل کرتا ہے اندے گھرانوں جا کے اگ لوا دیا. میرے آقا فرما رہے ہیں، سرکار فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے میں ان کے گھروں کو آگ لگوا دوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے بھائیوں، جمعے کی اتنی فضیلت اور وعید ہے اس حوالے سے، اس لیے آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں جمعہ پڑھنے اور جمعے والے دن اپنے گھر کے اندر جلد حاضر ہونے کی جو سعادت عطا فرمائی ہے، یہ تیرے کرم کے ساتھ ہے، تیرے فضل کے ساتھ ہے. میرے بھائیوں، میں قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت پڑھی ہے سورۃ الحشر ہے، اور سورۃ الحشر کا آخری رکوع ہے اور آیت نمبر 18 ہے. کتنے نمبر آیت ہے؟ 18 نمبر آیت ہے. اس کے اندر میرا رب فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. یا ایھا الناس نہیں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا فرمایا کہ اے ایمان والو. جنہ کو ایمان ہے، جنہ نے مینوں ایک من لیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھ لیا، جنہ کو ایمان دی دولت آ گئی، جنہ کو ایمان دی دولت ہے، اللہ انہوں نے فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کو لو ڈرو، اللہ کو لو ڈرو. اگے اللہ فرماتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ، تے نال اے بھی ویکھ، وَلْتَنْظُرْ ویکھ، دیکھ، خیال کر، سوچ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ کہ تو قیامت واسطے کیتا کیے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل واسطے تو کی کیتا ہے، قیامت واسطے تو کی کیتا ہے، تیرے ہتھاں نے کی کمائی اگے بھیجی ہے، تو نے کون سا عمل ایسے کیے ہیں. کبھی سوچا ہے آخرت کے لیے کہ میں نے آخرت قیامت کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو اس کے لیے میں کچھ تیاری کروں. دنیا تے رہن واسطے تے اسی بڑیاں تیاریاں کرنے ہیں نا یار، کتے پلاٹ لواں، مکان بناواں، پھر مکان واسطے جناب ایسی ٹائلیں ہوں، میرا واش روم ایسا ہو، واش روم کے اندر ٹھنڈے گرم پانی کے بندوبست ہوں، یہ ہو وہ ہو. یہ میری بات نہیں، یہ قرآن فرما رہا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. اور قیامت کے لیے تو نے کیا تیاری کی ہے، ہماری بارگاہ میں آنے کے لیے تو نے کیا اپنے آپ کو تیار کیا ہے، کتنے اعمال نیک کیے ہیں. اللہ اکبر. پھر اللہ اسی آیت میں شروع میں بھی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. آگے پھر اللہ فرماتا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اس آیت میں 2 دفعہ اللہ فرما رہا ہے واتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ. پھر اللہ فرماتا ہے ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تمہارے کاموں سے باخبر ہے، بڑے عملوں رب جانتا ہے. اللہ اکبر. اگے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اللہ فرماتا ہے جڑا سانوں بھول جاندا ہے اسی انہوں اوندا اپنا آپ بھلا دینے، اسے پتہ ہی نہیں پھر رہتا
وہ دنیا میں اتنا مگن ہو جاتا ہے اسے پھر آخرت یاد ہی نہیں رہتی ہے، ہماری یاد ہی نہیں رہتی، اسی انہوں اس چکر میں چھپا دینے ہیں۔ ایک درویش وہ کہتا ہے مجھے پتہ چل جاتا جب میرا اللہ مجھے یاد کرتا ہونا، تو ایڈا ولی کتوں آ گیا کہ تینوں پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ مجھے یاد کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کی یاد اس کی توفیق کے بغیر نہیں، تو یہ سرکار کا فرمان نہیں کہ جب میں حاضر ہوتا ہوں اسے یاد کرتا ہوں تو وہ مجھے یاد نہیں کرتا؟ یعنی جب میں اسے یاد کرتا ہوں، اس کے محبوب کا فرمان ہے کہ اللہ فرماتا ہے کوئی ایک دفعہ میری طرف ایک قدم اٹھاتا ہے میں 10 قدم اس کی طرف اٹھاتا ہوں۔ تو جب مجھے وہ اپنی یاد کی توفیق دیتا ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ بھی مجھے یاد کر رہا ہے، وہ بھی مجھے یاد کر رہا ہے۔ میں نے پتہ چل جاتا ہے کہ میرا رب میں نے یاد کر رہا ہے، کیوں؟ جب میں اسے یاد کرتا ہوں۔ ادھر رب فرما رہا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ اسی پھر انہوں نے اپنا آپ ہی بھلا چھڑنے، انہوں پھر خبر ہی کوئی نہیں رہتی۔ کئی دفعہ ہم کہتے ہیں مجھے خبر ہی نہیں، پتہ ہی نہیں چلا میں نے کیا کیا۔ میرے بھائیوں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ویکھ سوچ فکر کر آخرت دی، قیامت واسطے تو کی کیتا۔ اگر میں کسی ایک خلفائے راشدین کی زندگی سے عرض کروں نا تو یہ جمعے کا وقت کیا کئی جمعے گزر جائیں۔ حضرت مولا مرتضیٰ کی زندگی سے میں عرض کروں کہ انہوں نے آخرت کی فکر کیسے کی، آخرت کی تیاری کیسے کی۔ جو نماز میں کھڑے ہوں صدقات و خیرات کریں تو اللہ ان کے لیے جو ہے قرآن کی آیتیں نازل کر دے۔ جناب عثمان غنی جن کی سخاوت کے تذکرے میرا رب قرآن میں کرے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، صدیق اکبر، میں ان کی زندگی سے، اور یہ میں سامنے تفسیر سے حدیثوں کے حوالے حدیث نمبر بھی ساتھ لکھا ہوا ہے، اگر میں کسی ایک ہستی کی زندگی سے آخرت کی فکر شروع کر دوں تو جمعے کا وقت گزر جائے گا، مگر میں اشارتاً آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ آخرت کی فکر، حالانکہ میرے آقا فرماتے ہیں دنیا کائنات والوں سارے لوگوں کے ایمان کو ایک ترازو میں رکھا جائے، میری امت کے ایمان کو ایک ترازو میں رکھا جائے اور دوسرے ترازو میں میرے صدیق کا ایمان رکھا جائے تو میرے صدیق کے ایمان والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اس کے باوجود حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا آخرت کو یاد کر کے روتے، اتنا روتے، اتنا روتے، اتنی ٹھنڈی آہیں بھرتے، ٹھنڈیاں آہاں پر دے کہ لوگوں نے آپ کا لقب رکھ دیا اواہم منیب، ٹھنڈیاں آہاں پرن والا صدیق۔ اور آپ کسی درخت کو دیکھتے، کسی پرندے کو دیکھتے تو کہتے کاش میں پرندہ ہوتا، کل قیامت کے دن مجھے حساب نہ دینا پڑتا۔ آپ سبز درختوں کو دیکھتے، ان کے پتے دیکھتے تو صدیق اکبر کہتے کاش میں پتا ہوتا، کل قیامت کی اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن مجھے حساب نہ دینا پڑتا، میں حساب سے بچ جاتا۔ جن کے لیے میرا نبی فرمائے لوگوں میں نے جس نے بھی میرے اوپر احسان کیا میں نے دنیا کے اندر اس کا بدلہ دے دیا، مگر صدیق کے اتنے احسانات ہیں کہ کل قیامت کے دن میرا رب اس کے احسانوں کا بدلہ دے گا۔ وہ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، ٹھنڈیاں آواں پرتے نے، اواہم منیب جن کا لقب پڑ جاتا ہے، اور کہتے ہیں کاش میں درخت کا پتا ہوتا مجھے حساب نہ دینا پڑتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان کے ماننے والوں کی زندگی دیکھیں آپ حیران ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بڑے وقت کے ولی کامل ہیں، وقت کے ولی کامل، اور آپ نے جو ہے
ایک دن آپ کی بارگاہ میں ایک امیر شخص آیا اور آ کر کہنے لگا حضور آپ کی دعوت ہے، آپ میرے پاس آئیں، اور بھی لوگ آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یار فقیروں کا کام دنیا داروں سے کیا ہے، بادشاہوں سے کیا کام ہے؟ کہا نہیں حضور میری تمنا ہے کہ آپ آئیں، میری دعوت قبول کریں۔ فرمایا اچھا ٹھیک ہے میں آؤں گا، مگر میری 3 شرطیں ہیں۔ کیا شرطیں ہیں؟ کہا جہاں میں بیٹھ جاؤں مجھے پھر وہاں سے اٹھانا نہیں ہے، میں جو کھاؤں مجھے وہ کھانے دینا۔ اس نے کہا میرے دسترخوان تے کیڑی کمی ہوئے دی جو مرضی کھانا، میں امیر آدمی ہوں۔ کہا جو میں کہوں پھر وہ تجھے ماننا پڑے گا۔ کہا حضور جو آپ کہیں گے میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت حاتم اسم، یہ اسم آپ کا لقب ہے کہ اونچی سنن والا، یہ پیدائشی طور پہ اونچی نہیں سنتے تھے، یہ صرف ایک عورت مسئلہ پوچھنے آئی، ایک خاتون مسئلہ پوچھنے آئی، جب وہ مسئلہ پوچھنے لگی تو اس کا وضو ٹوٹ گیا، ہوا خارج ہو گئی، اس کی آواز اونچی آئی اس کے ہوا خارج ہونے کی، تو آپ نے سوچا کہ اب یہ عورت شرمندہ ہوگی، اس کی عزت نفس مجروح ہوگی۔ وہ جب بات کرنے لگی تو آپ نے کہا ہاں مائی صاحبہ کی کہہ رہی ہو، ذرا اونچی بولے میں اونچی سنتا ہوں۔ وہ اماں سمجھ گئی، انہیں یہ سمجھا کہ اے بابا اونچی سنتا ہے تے میری ہوا خارج ہونے کی آواز اس نے نہیں سنی، لہذا میری عزت بچ گئی، میں شرمندہ نہیں ہوں۔ صرف اس عورت کا پردہ رکھنے کے لیے ساری زندگی حضرت حاتم اونچی سنتے رہے کہ کہیں اس کو کوئی خبر نہ دے دے کہ بابا تو چنگا بھلا صحیح ہوندے کان سن، وہ ٹھیک سنتا سی۔ صرف اس عورت کا پردہ رکھنے کے لیے کہ یہ کہیں شرمندہ نہ ہو جائے آپ ساری زندگی اونچی سنتے رہے، اسی لیے آپ کا لقب پڑ گیا حاتم اسم۔ اسم اونچی سنن والا، اونچی سننے والا۔ بادشاہ نے دعوت آپ نے قبول کر لی۔ جدو ویلا آیا جناب حضرت حاتم اسم رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ جڑا ٹائم سی دعوت دا، آپ چلے گئے، بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے کبیر، بڑے بڑے دنیا دار اس بادشاہ دی دعوت دے دسترخوان تے موجود بیٹھے نے مرغن غذاواں، آپ کا بھی انتظار، آپ آ گئے جتھے جتیاں اتریاں سن، جتیاں پئیاں سن، جتیاں والی جگہ تے بیٹھ گئے۔ آپ بیٹھ کے جتیاں والی جگہ تے کہنے لگا حضور اگے آؤ تسی اتنے بیٹھ۔ فرمایا میں تینوں پہلے شرط رکھی سی میں جتھے بواں دا مینوں اٹھانا نہیں، جہاں میں بیٹھوں گا مجھے اٹھانا نہیں۔ جناب حاتم سے آپ نے جدو ایک گل کی تھی کہنے لگا ٹھیک ہے، تو پہلے معاہدہ ہو چکیا سی، وعدہ ہو چکیا سی۔ کھانا شروع ہویا، آپ نے اپنے جو ہے صافے دے اندر کپڑے دے اندر سکی روٹی کٹ کے کھانی شروع کر دیتی۔ کہنے لگا حضور میرے دسترخوان تے کوئی کمی نہیں، ایک ہی کر رہے ہو۔ فرمایا میں تیرے نال پہلے گل کر چکیا سا، جو ہوں میں کھاواں دا او تو مینوں روکنا نہیں۔ کیا حضور ٹھیک ہے، میں وعدہ کیتا سی میں اپنی گل ماننا، بلے شاہ قصوری میرے قصور دا سید زادہ بابا، آپ گل کر دینے ہو جتن جتن ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں جتے آپ فرما دینے ہوئے جتن جتن ہر کوئی کردا تو چھیتی ہار فقیرہ، اور جتن دا ملک کوٹی نہیں پہندا تے ہارن دا ملہیرہ۔ آپ نے فرمایا میری تیرے نال گل ہوئی سی، جو میں کھاواں دا تو مینوں روکنا نہیں۔ کیا حضور ٹھیک ہے؟ جدو سارے دعوت اڑائی، میرے تواڈے ورگے جدو
چنگی آئی گئی پھیری سب کچھ کھادا پیتا اٹھن لگے ہیں حضرت حاتم اسم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا میرے بیلیوں سجنوں دوست جانا نہیں ایک منٹ ٹھہر جاؤ بادشاہوں کیا چولہا منگواؤ توا منگواؤ اگ جلاؤ اگ جل گئی چولہے دے اندر توا رکھ دیتا گیا گرم ہو گیا حاتم حسن اس چولہے تے کھڑے ہو گئے عرض کرن لگے مولا جو میں کھادا ہے میں اندہ بیان کر رہا ہاں میں جو کھادا سی اس دا حساب دے رہا ہاں آپ تتے توے گرم توے تے کھڑے ہو گئے کچھ نہیں ہویا تھلے اترے کہن لگے بادشاہ دی دعوت کھان والے ہو آؤ اس دے اتے کھڑے ہو وہ حساب دیو رب دیاں نعمتاں کھادیاں جے کھڑے ہو وہ چیخو پکار پہ گئی کہن لگے نہیں اسی حساب نہیں دے سکتے فرمایا ایک ٹائم دے کھانے دا ایک ٹائم دے اندر نعمتاں کھادیاں جے اس دا حساب نہیں دے سکتے ذرا سوچو ساری زندگی دا حساب ڈاڈے دی بارگاہ وچ کل کنے دے وہ دے کل قیامت والے دن ساری زندگی دی نعمتاں جو کھادیاں نے اندہ حساب کتھوں دے ہو دے اور ایک ٹائم دی کھادی دا حساب نہیں دے رہے جے قرآن کریم فرماتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ رب فرماتا ہے کبھی سوچے کل واسطے تو کی تیاری کیتی ہے ساڑھی بارگاہ وچ کی لے کے آوے دا قیامت دے دن کی تیرا معاملہ ہوئے دا ساڑھے نال کی تیاری کیتی ہو اللہ اکبر اللہ اکبر میرے بھائیوں ذرا سوچے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آخرت نو یاد کر کے بڑا روندے ایسے بیٹھتے جیسے کسی قاتل کو سزا ہو چکی ہے مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ آخرت نو یاد کر کے اتنا روندے ایک دن ایک کاری نے محفل کے اندر سورہ زلزال شروع کی تھی اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها جس وقت ذکر شروع ہویا قیامت دا منظر شروع ہویا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا جو کسی نے ایک ذرہ برابر نیکی کی تھی اس کے سامنے آ جائے گی ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا یہ آیت پڑھی گئی ایک ایک ذرے دے برابر برائی نو تو ویکھے دا مالک بن دینار بے ہوش ہو گئے غش کھا کے زمین تے ڈگ پے اٹھے چیخاں نکل گئیاں آہوزاری شروع ہو گئی اتنی آہوزاری شروع ہوئی ویکھن والے بھی رون لگ پے او ویلا آیا کسے دا جنازہ اٹھیا آپ گئے قبرستان پہنچے دفنان لگے جدوں دفنان لگ پے مالک بن دینار اپنے آپ نو مخاطب ہو کے کہندے نے ایک دن تو ہی ایتھے آویں دا ایک ڈاڈی منزل ہے بڑی مشکل منزل ہے اس قبر وچ بھی تیرا آنا ہوے گا کی تیاری کیتی اپنے آپ نو مخاطب کر کے قرآن دی آیت پڑھتے نے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ
ما قدمت لغد واتقوا اللہ. یہ آیت پڑھ رہے ہیں اچانک آپ قبر وچ ڈگ پے لوگاں نے چکیاں جس چار پائی دے اتے بٹھا لے کے مردے نو گئے سن میت نو لے کے گئے سن اس چار پائی دے اتے آپ لے کے واپس لوگ گھر آئے. جدو ہوش آئی لوگوں آخرت دیا منزلیں بڑیاں پاریاں نے کی بنے گا. سلطان العارفین سلطان بادشاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شور کوٹ دے ڈبیاں وچ آرام کرن والا پوری دنیا نو اپنی مٹھی زبان دے اندر جدوں پیغام دیتا ہے اتنا دل وچ اترن والا پیغام اج ہر زبان دے اندر آپ دے کلام دا ترجمہ ہو چکے ہیں. سلطان بادشاہ فرماتے ہیں حسن دیکھے اوے رون لے آئی تے تینوں دتا کسی دلاسا عمر بندے دی اوے ایویں گزر دی جویں پانی وچ پتا سا او سوری سامی تینوں سوٹے گدی سن پڑھ نہ سکے پاسا او صاحب تے تھوں اور لکھا منگسی میرا کامل باہو رتی کٹنا ماشا وہ اللہ کے ولی ہیں جن کا تذکرہ جن کے کردار جن کے اعلیٰ کردار جن کے زہد و تقوی کا تذکرہ قیامت تک کے لیے ہوتا رہے گا. وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا جب سوچتے ہیں اتنا ڈرتے ہیں. میرے بھائیوں کبھی ہم نے بھی سوچا ہے جناب مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے والے دینال آپ دا غلام حضرت درار بلکہ صحابی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں لوگوں میں خدا کو گواہ بنا کر آپ کو بتلاتا ہوں. لوگوں کہہ رہے ہیں میں خدا کو گواہ بنا کر تمہیں بتلاتا ہوں. حضور کی دسنا چاہتے ہو اے صحابی رسول کی دسنا چاہتے ہو. آپ فرماتے ہیں لوگوں میں مولا مرتضیٰ حیدر کرار کرم اللہ وجہہ الکریم آپ نو ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ میں دیکھا کئی مرتبہ میں نے دیکھا. میں تفسیر سے پڑھ رہا ہوں اوپر دیکھ کے پڑھ رہا ہوں. آپ جب چاہیں جمعے کے بعد خود بھی پڑھ سکتے ہیں اور اپنے ضمیر اور اپنے آپ کا محاسبہ کریں. ہم سب اپنا احتساب کریں کہ اتنا بڑا میرے آقا کا غلام اور ویر حسنین کریمین کا بابا جن کے چہرے کو دیکھیں تو ذکر کا عبادت کا ثواب ملتا ہے. جن کا ذکر کریں تو عبادت کا ثواب ملتا ہے. آپ فرماتے ہیں لوگوں میں نے کئی مرتبہ حضرت امیر المؤمنین خلیفہ چہارم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ عنہ کو دیکھا
کہ آپ رات کی تاریکی میں جہاں آپ نماز پڑھتے تھے وہاں پہ اس انداز سے اپنی داڑھی کو پکڑ کر مولا مرتضیٰ اپنی داڑھی کو پکڑ کر داڑھی کو تھام کر ایسے بے چین ہوتے کہ جیسے کسی زہریلے سانپ نے آپ کو ڈس لیا ہے، کسی زہریلے سانپ نے ڈنگ مارے ہے۔ آپ اتنے غم دے نال اللہ دی بارگاہ وچ روندے، بے اختیار روتے اور کہتے ہیں میرے رب، یا رب، یا رب، ایسے پکارتے یا رب، مولا مرتضیٰ اللہ کی بارگاہ میں یا رب، یا رب ایسے پکارتے، پھر دنیا کو مخاطب ہو کر کہتے تو مجھے دھوکے میں ڈالنے کے لیے آئی ہے، بڑی بن سور کے آئی ہے، اے دنیا تو بڑی بن سور کے آئی ہے، مگر مجھ سے دور ہو جا، مجھے دھوکہ نہ دے، میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں، علی نے تجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ جب میرے مولا مرتضیٰ نے خیبر کو فتح کیا، لکھنے والے لکھتے ہیں کہ 40 سیر سونا تھا حضرت مولا مرتضیٰ کے پاس، جو مال غنیمت کے اندر آپ کے حصے میں آیا۔ جب چلے تو 40 سیر سونا تھا، جب گھر کے دروازے پہ پہنچے تو دامن جھاڑ دیا، کچھ بھی نہ تھا۔ کسی نے پہلے خبر کر دی، اے شہزادو، اے نبی پاک کے نواسو، تمہارے بابا آ رہے ہیں، مال غنیمت میں بڑا حصہ ملا ہے، ان کے پاس تو سونا بہت زیادہ ہے۔ شہزادے، یہ میرے جیسے گونگے کو زبان دینے کے لیے، ممبر پر تذکرہ کرنے کے لیے، ورنہ جن کے باپ کا ایسا کردار ہے ان کے شہزادوں کا کیسا کردار ہوگا۔ آپ آئے، اپنے بابا کے جیبوں کو ہاتھ مار کے ٹٹولنا شروع کیا، کہا بیٹو کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ بابا سنا ہے آپ جب خیبر فتح کر کے آئے ہیں، آپ کے حصے میں بڑا جو ہے سونا چاندی آیا ہے، آپ کی تو جیب میں کچھ بھی نہیں۔ کہا بیٹو، اے نبی کے نواسو ناراض نہ ہونا، رب نے میرے دل کے اندر دنیا رکھی نہیں ہے، دنیا رکھی نہیں ہے، دنیا رکھی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں ہے، سانو تے سمجھان واسطے ساڑیاں زباناں دے وچ بڑے بڑے سونے لوگاں نے ترجمے کیتے۔ غالباً میں نے پہلے بھی کہی یہ بات آپ کو سنائی ہوگی، حضرت ابراہیم بن ادم، آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا نا، حج کیا، مناؤ مزدلفہ کے اندر ٹھہرے، رکن اعظم میدان عرفات کے اندر ٹھہرے، کہتے ہیں مجھے کوئی لذت نہیں آئی، کوئی سرور نہیں آیا، میرا دل پتھر کا پتھر۔ میں نے کوئی درد مند ڈھونڈا کہ کسی درد مند سے بات کروں کہ کیا ہوا، میں نے حج کیا ہے، بیت اللہ کا طواف کیا، میرا دل پتھر کا پتھر ہے، کوئی لذت نہیں آئی، کوئی سرور نہیں آیا۔ تو پتہ چلا کہ فلاں جگہ پہ درویش موجود ہے، اللہ والا کوئی درد مند موجود ہے۔ اعظم صاحب سوا سے آپ کہتے ہیں چھڑ دے بے درداں دی یاری، نہیں تے ہو جا بھی دل کا لا، اوے اینا تو تنہائی چنگی جڑی بخشے نور اجالا، او کی درد دی رمز پچھانے جڑا خوشیاں دامت والا، آزم درد دی او کوئی رمز جانے جڑا ہووے کوئی درد دی رمز جاندا جڑا خود درد والا ہوئے، دوسرے نو کی پتا۔ ابے گل کیتی، بات چیت ہوئی کہ حضور مجھے کوئی سرور نہیں آیا، کوئی لذت نہیں آئی، حج کیا ہے۔ کہا بصرے سے کھجوریں خریدی تھی،
اما آمنہ مسجد میں ہم سب حاضر ہیں اللہ کے گھر میں، ذرا توجہ کیجئے گا آج میرا اور ہم سب کا کیا حال ہے۔ کہا بصرے سے کھجوریں خریدی تھی، حضور خریدی تھی۔ کہا کوئی نیچے سے کھجور اٹھائی تھی جو گری ہوئی تھی؟ کہا حضور اٹھائی تھی۔ کہا تو نے اپنی سمجھ کے اٹھائی تھی، وہ تیری تو نہیں تھی۔ تو نے اپنی سمجھ کے اٹھائی تھی، وہ تیری تو نہیں تھی۔ بس وہ جو تو نے اپنی سمجھ کے اٹھا کے کھائی ہے اسی وجہ سے تیرے دل سے درد ختم ہو گیا ہے، سرور ختم ہو گیا ہے۔ جڑا بھول کے کھا لوے اوندا یہ حال ہے تے میں تے تسی تے اسی تے جانتے ہیں بجھتے ہیں ہر چیز یہی تے ہی پھیری جا رہے ہیں۔ ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں۔ میں نے غالباً پہلے کتے سنایا ہونا ہے، مولانا روم رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کدی کدی نا اے جی سادی جی گل بڑا اثر کر جاندی۔ کہتے ہیں وہ کوی کوا نر مادہ دونوں میاں بیوی آئے کسی درویش کے پاس کہ حضور ہماری اولاد ہوتی ہے تو بچپن میں مر جاتی ہے، وہ زندہ رہتی نہیں، جمدیاں مر جاتی اولاد، تو حضور ہمیں کچھ وظیفہ بتلائے۔ فرمایا جاؤ کوئی پتہ لے کے آؤ تو میں تمہیں کچھ لکھ دیاں تو وہ پڑھیا کرو۔ وہ پتہ ایک لے کے آئے، وہ بھی وٹھا نال پیشاب نال پڑھیا۔ کیا دوسرا لے کے آؤ، وہ دوسرا لے کے آئے، وہ بھی وٹھا نال پڑھیا۔ تیسرا لے کے آئے، وہ بھی وٹھا نال پڑھیا۔ انہاں کیا تمہیں کیا کوئی صاف لے کے آؤ؟ انہاں کیا اسی جتھے رہنے ہیں اسی کوئی صاف چھڑیا ہی نہیں، اسی سارے تے وٹھا کر چھڑیاں نے، کوئی صاف ہوئے تے لے کے آئے۔ مولانا روم فرماتے ہیں اے انسان کوئی تو بھی اپنا پتہ صاف رکھ جو اللہ کی بارگاہ میں کل پیش کر سکے۔ اسی تو سارے پتے خراب کر چھڑے نے، کیڑا پتہ لے کے رب دی بارگاہ وچ حاضر ہوما دے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ اللہ قرآن میں سورہ حشر کے آخری رکوع میں فرما رہا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ سوچیا کدی، فکر کیتی ہے کدی کہ اسی اپنے ہتھاں نال کی کمائی کر رہے ہیں، کل اللہ دی بارگاہ وچ کی لے کے جاواں گے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ اللہ اکبر، کبھی ہم نے سوچا ہے اس حوالے سے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا لے کے جائیں گے؟ میرے بھائیوں خیال کریں، حضرت مولا مرتضیٰ یہاں تک کہ آپ کو لوگوں نے دیکھا کہ جیسے فرصت ملتی ہے قبرستان آ جاتے ہیں۔ عرض کیتا گیا حضور اسی ویکھ لیا جویں موقع ملتا ہے تسی قبرستان آ جاندے ہو، اتھے بیٹھ کے بڑے بڑے آنسو بہاندے ہو۔ امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ حیدر کرار کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ نے فرمایا لوگوں مرن تو بعد پہلی منزل قبر ہے، پہلی منزل قبر ہے، اتھے ہر کسی نے آنا ہے۔ تو ایک فقیر ایک رستے بچوں گزریا نا تے انہیں بندیاں کو پوچھیا، انہیں کہا یار مینوں دسو اتھے آبادی کتھے ہے، آبادی کتھے ہے؟ انہیں کہا وہ سامنے آبادی ہے، تینوں نہیں نظر آندی؟ فرمایا نہیں، وہ آبادی دسو جتھے لوگ اج آرام کر رہے ہیں۔ انہیں کہا پھر انج کہے بابا کہ قبرستان۔ اس نے کہا میں اس واسطے کیا ہے کہ او مینوں آبادی دسو، ایک گھراں وچوں تے کوئی ایتھے نہیں رہندا، ہر ایک نے ایتھے آ کے ڈیرا لانا ہے، جتھے رہنا ہے وہ آبادی مینوں دسو۔ ایسے ہی دو بندے جھگڑ رہے ہیں، یہ میری زمین ہے، یہ میرا پلاٹ ہے، یہ میرا پلاٹ ہے۔ کسی نے بابے سادی نو پوچھا کہ حضور ساڈا فیصلہ کرو، یہ کس کی جگہ ہے؟ فرمایا یہ تواڈے دعاں دی نہیں بلکہ تسی دوویں ایندے ہو،
کہا یہ کیا؟ کہا تم دونوں نے مر کے اس میں آنا ہے۔ چند دن گزرے، ایک دوسرے نے مارا، قتل ہوئے کہ میری اے میری، اسے چکر بھی دعا دی قبر ہی اتھے بن گئی، دونوں کی قبر وہاں بن گئی۔ میرے بھائی میں سیدھیاں سادیاں گلاں تانوں دس رہا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جدوں بھی قرآن مجید کی تلاوت کر دے آخرت کا ذکر آندا، ایک دفعہ آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کر دے آیا اے آیت پڑھی پائی دا صحف و نشرت کہ ایک دن نامہ اعمال کھل جان دے۔ اتنا روئے ہچکی بچ گئی، غش کھا کے ڈگ پے ہوش آئی۔ آپ نے پھر جدو امیر المومنین بنے، آپ نے دروازے تے ایک بندے دی ڈیوٹی لائی کہ تو ایتھے کھڑے ہو کے یہ ہر منٹ بعد آواز دینی ہے اے عمر لا تنسا موتا کا، موت نو نہ بھول جائیں، موت نو نہ بھول جائیں، موت نو نہ بھول جائیں۔ ایک دن آیا، آپ نے فرمایا اپنا حساب کر، اپنا وظیفہ لے چلا جا۔ کیا حضور میرے کو کوئی غلطی ہو گئی یا کوئی گستاخی بے ادبی، کیوں میری چھٹی کرا رہے ہو؟ فرمایا ہون مینوں آخرت قبر ایجاد کران واسطے میری داڑھی دے اندر سفید بال آ گیا ہے، ہون مینوں آخرت یاد کران واسطے کوئی کافی ہے۔ کھڑی دا تاجدار روندی ہے کشمیر، مینوں تانوں مخاطب ہو کے کہندا ہے ہڈیاں کھڑکن گوڑے پھڑکن تے اڑ گیا لگ تیرا، اوے اجے بھی بدیوں بازی نہ آئیو، واہ مرد دلیرا۔ ہڈیاں ساڑیاں جواب کبے ہو گئے ہیں، مگر گناہ چھڑن تو اج بھی اسی باز نہیں آ رہے۔ میرے بھائیوں یہ صرف ایک بندے دی ساڑھے سارے دی، اسی جدو بڑھے ہو جانے تے ہو گئے او نہیں میں تے ہون چھڑ دیتے نے گناہ میں تسی نہیں چھڑ دیتے، ہون اسی انج رہ گئے ہیں، گناہ سانو چھڑ گئے نے، ورنہ اسی اج بھی چمدی چلائیے، اسی اج بھی نہ معاف کریے، سانو گناہ چھڑ گئے نے۔ میرے بھائیوں خیال کریں، ہم سب اپنا آج جمعۃ الوداع ہے، ہو سکتا ہے میں نہیں چاہتا پر تسی آکو تسی پہلے تیار جے آج جمعۃ الوداع بنان واسطے نہیں۔ میرے بھائیوں خیال کریں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر پر تشریف لے جاتے تو اس قدر روتے کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ لوگ کہتے حضور تواڈے بارے تے سرکار فرما دینے کہ میرا عثمان او ہے جندے تو فرشتے بھی حیا کر دینے، تے تسی قبر نو ویکھ کے اینا روندے ہو؟ ہائے ہائے۔ آپ نے کہا لوگوں، اور لوگوں نے سوال کیتا تسی جنت اور دوزخ کا ذکر کر سن دے ہویا یا کر دے ہویا اینا نہیں روندے جنہ قبر نو ویکھ کے تسی روندے ہو؟ آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، سرکار دا نام آئے تو جھوم جھوم کے ایک دفعہ پڑھو صلی اللہ۔ آج تے میرا رب بے حساب جمعے دے اندر تے رمضان شریف دے وچ تے رب تعالیٰ بے حد و بے حساب عطا فرماتا ہے۔ اگر اسی ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیے پتہ نہیں رب کتنا سانو ثواب دے صلی اللہ ہو۔ آپ کو پوچھا گیا حضور تواڈے بارے وچ سرکار نے فرمایا مولا میرے عثمان کو حساب نہ لگے، کل اپنی بارگاہ وچ اس نو کھڑا نہ کری، میرا عثمان بڑا شرمیلا ہے۔ حضور تواڈے بارے چ
इन्ना कुछ सरकार ने फरमाया तो फिर तुसी कबर वेख के तो तुहाडी दाढ़ी आंसुआं नाल तर हो जाती है। तुसी जन्नत और दोज़ख का खुद जिक्र करते हो या सुनते होया इन्ना नहीं रोंदे, रोंदे हो मगर इतना नहीं रोते कि हिचकी बच जाए जितना आप कब्र को देख के रोते हैं। फरमाया मुझसे सवाल करने वाले, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कब्र आखिरत की सबसे पहली मंजिल है, आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल कब्र है। मेरे आका ने फरमाया अगर कब्र वाले ने इससे कब्र से निजात ले ली तो समझो फिर आखिरत कब्र के बाद हशर में भी कामयाब हो जाएगा। अगर कब्र के अंदर फंस गया तो अगली मंजिलों के अंदर भी वो फंस जाएगा। फरमाया उस्मान ने मैं इसलिए रोता हूँ कब्र को देख देख कर के ये पहली मंजिल है, अगर यहाँ पे मामलात गड़बड़ हो गए, यहाँ के मामलात कब्र के सख्त हो गए तो फिर आगे के मामलात भी सख्त हो जाएंगे। मेरे भाइयों ख्याल करें, हम सब सोचें, हम अपना एहतिसाब करें। वक्त बड़ी तेज़ी से गुज़र रहा है, जो वक्त गुज़र गया है उसके हवाले से हमें नहीं, यहाँ जो सबसे ज़्यादा बूढ़ा बंदा बैठा है उससे पूछे, वो कहता कल दी गल है, कल मैं बचपन सा तो अज है कुछ हो गया है। मेरे भाइयों मेरी थोड़ी मिठी ज़बान के अंदर है सबक ते पैगाम ते फिर इख्तिताम, फिर अगले साल जिंदगी यार जिंदा सोहबत बाकी। मेरी थोड़ी मिठी ज़बान में आशिक कहता है झूठ झूठ होंदा ते सच सच होंदा ते गल्लां कच्चियां होंदियां इनका रिया ने मर जाना मुँह ते कफन होना होनिया अगले जहान तैयारिया ने ज़र्रे ज़र्रे दा यारो हिसाब होना सिर ते आनिया मुसीबतां पारिया ने किसे शै ने उठे कम जे नहीं आना कम आनिया नबी दिया यारियां ने। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन एक सहाबी से फरमाया होए और दस तेरा कब्र विच बनेगा की, ते सहाबी दा फिर अकीदा भी देखें। सहाबी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह एक चीज़ का आप जवाब दे दें, एक चीज़ का आप जवाब दे दें। सरकार ने फरमाया पूछ। अर्ज़ किया आका जैसे मैं आज आपसे मोहब्बत करता हूँ, आपके हुक्म के मुताबिक रब को मानता हूँ, बुराई से बचता हूँ, नेकियां करता हूँ, सोनिया मैं कब्र विच भी इवें होवांगा। सरकार ने फरमाया हाँ कब्र में भी ऐसा होगा। कहने लगा सोनिया फिर गवाह हो जाओ मेरियां ते मौजा ही मौजा ने। तो अगर हम भी अल्लाह रसूल को राज़ी कर लें तो फिर कब्र विच मौजा ही मौजियां ने, वरना मंजिलां बड़ियां मुश्किलां ने। अल्लाह अमल दी तौफीक